افغانستان میں ایک برطانوی جوڑا زیر حراست ہے، اس کو ظلم رسیدہ دکھایا گیا ہے اور طالبان کو گویا ظالم کی صورت میں سامنے لایا گیا ہے۔ یہ وہی افغانستان ہے، یہاں پہ ایوان ریڈلی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا تھا ان کو گرفتار کیا گیا، زیر حراست رکھا گیا، لیکن جب ان کی حراست ختم ہوئی تو وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ طالبان کا حسن سلوک بہترین رہا تھا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں برطانوی اس جوڑے کے حوالے سے کہ وہی طالبان جنہوں نے ایوان ریڈلی کے ساتھ حسن سلوک کیا اور وہ مسلمان ہو گئی، لیکن اس جوڑے کے ساتھ ان کا ایسا رویہ ہے کہ ان کے گھر والے اس پر پریشان ہیں اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ والدہ کو دن میں صرف ایک وقت کھانا دیا جاتا ہے اور دیگر بھی سہولتیں بتائی گئی ہیں۔ چلتے ہیں اس پورے منظرنامے کی طرف۔ افغانستان میں حراست میں لیے گئے 70 سالہ برطانوی جوڑے کی اہل خانہ نے عدالت میں پیشی میں تاخیر کے بعد ان کی صحت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ 79 سالہ پیٹر رینالڈز اور ان کی 75 سالہ اہلیہ باربی کو 1 فروری کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ بامیان صوبے میں اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا گھر افغانستان ہی میں تھا۔ ان کی بیٹی کے مطابق انہیں سنیچر کے روز عدالتی کارروائی کے لیے جیل سے نکالا گیا، جہاں انہوں نے 4 گھنٹے فرش پر بیٹھ کر دوسرے قیدیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے گزارے۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ جیل واپس بھیج دیا گیا۔ سارا انٹوسٹل نے مزید کہا کہ ان کی والدہ غذائی قلت اور کمزوری کی وجہ سے گر رہی ہیں اور ان کے والد کی صحت بدستور بگڑ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ سنیچر کے روز دونوں کو آخری لمحے میں مطلع کیا گیا تھا کہ انہیں ابھی جج کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ محافظوں نے اشارہ دیا کہ اب ایک مختلف جج اس معاملے کی سماعت کریں گے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے ہفتے میں انہیں انصاف مل پائے گا۔ اس برطانوی جوڑے کو الگ الگ رکھا گیا ہے اور سنیچر کو بھی جب انہیں عدالت میں پیشی کی غرض سے جیل سے نکالا گیا تو اس وقت بھی دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ 1970 میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شادی کرنے والے پیٹر رینالڈز اور ان کی اہلیہ باربی گرفتاری سے قبل 18 سال سے افغانستان میں تربیتی منصوبے چلا رہے تھے، جن میں ماؤں اور بچوں کی تربیت بھی شامل تھی۔ طالبان کی جانب سے 12 سال سے زائد عمر کے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی اور خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہ دینے کے باوجود ان کے کام کو بظاہر مقامی حکام نے جاری رکھنے کی منظوری دے رکھی تھی۔ طالبان نے اعلان کیا تھا کہ 2022 میں خواتین کے غیر سرکاری تنظیموں NGOs کے لیے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی جائے گی، اور دسمبر 2024 میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ خواتین کو ملازمت دینے والی کسی بھی NGO کو بند کر دیں گے۔ ان کی بیٹی کے مطابق باربی رینالڈز کو دن میں صرف ایک وقت کھانا دیا جا رہا ہے اور انہیں سیڑھیاں چڑھ کر کمرے تک جانے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں جج بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ والدہ کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی ہے اور غذائی قلت کی وجہ سے کمزور پڑ رہی ہیں۔ انہیں اور دیگر عورتوں کو دن میں صرف ایک وقت کھانا دیا جاتا ہے، جبکہ مردوں کو 3 وقت کھانا ملتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ والد کی صحت بھی اب بہت خراب رہنے لگی ہے اور وہ اپنے سر اور بائیں بازو میں جھٹکے محسوس کرنے لگے ہیں۔ برطانوی جوڑے کے اہل خانہ نے گزشتہ ہفتے طالبان سے اپیل کی تھی کہ وہ رمضان المبارک کے دوران خیر سگالی کے طور پر انہیں رہا کر دیں۔ ان کی بیٹی نے کہا کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی الزام نہیں ہے اور نہ ہی کسی جرم کا کوئی ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یقیناً ہم اس تاخیر کی وجہ سے اپنے والدین کو کھو دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تاخیر کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ طالبان بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے اور انہیں جلد رہا کر دیا جائے گا۔ 24 فروری کو ایک بیان میں طالبان عہدیدار عبدالمتین قانی نے کہا تھا کہ کئی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے اور جائزے کے بعد ہم انہیں جلد رہا کرنے کی کوشش کریں گے۔ برطانیہ نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور ملک کے ہر حصے سے اپنے لوگوں کو اور اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی افغانستان میں موجود برطانوی شہریوں کی مدد کرنے کی صلاحیت انتہائی محدود ہے اور وہ کسی کو بھی افغانستان کی جانب سفر کرنے کی اجازت اور مشورہ نہیں دیتے۔ یہ سٹوری ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اس برطانوی جوڑے کی، بوڑھے جوڑے کی، جن کو بہرحال کچھ نہ کچھ ریلیف ملنے کی امید ضرور ہے، لیکن یہاں پہ سوچنا یہ ہے کہ کیا طالبان واقعی اس طرح سے ان کے ساتھ کر سکتے
دیکھتے ہیں کہ ایک تو ان کو الگ الگ سے قید رکھا گیا ہے اور دوسرے خواتین کو کھانا بھی دن میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں بھی لگائی جاتی ہیں، اور بوڑھے لوگوں کو اس طرح سے رکھنا بالکل ہی انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان اتنے ظالم نہیں ہو سکتے، تو کیا صرف اور صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس جوڑے کے لواحقین کی طرف سے ایسے الزامات لگا دیے گئے ہیں؟ ایون ریڈلی کے حوالے سے BBC ہی کی ایک رپورٹ سے ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتے ہیں: اگر طالبان آپ سے امریکی جاسوسی کے شبہ میں پوچھ گچھ کر رہے ہوں تو اس کا خوشگوار انجام ہونے کا تصور مشکل ہے، لیکن صحافی ایوان ریڈلی کی افغانستان میں قید ان کی تبدیلی مذہب کا سبب بنی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے بڑا اور بہترین کنبہ ہے۔ ایوان ریڈلی نے جو ایک دور میں شراب نوشی کی بہت شوقین تھیں، طالبان کی قید سے رہائی اور قرآن پاک کے مطالعے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ریڈیکل مذہبی رہنما ابو حمزہ المصری کو ایک اچھا انسان قرار دیتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ طالبان کو غیر منصفانہ طور پر دبایا گیا ہے۔ ستمبر 2001 9/11 جس کو کہتے ہیں، اس دوران ریڈلی اس وقت افغانستان گئی تھیں جب وہ سنڈے ایکسپریس کے لیے بطور رپورٹر کام کرتی تھیں۔ سفر کے دوران ایک دن وہ پکڑی گئیں اور ان کے پاس سے کیمرہ برآمد کیا گیا جس پر پابندی تھی۔ ریڈلی سے مسلسل 10 دن تک پوچھ گچھ کی گئی اور انہیں ٹیلی فون تک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 40 سال کی ریڈلی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اس بیماری کا شکار ہیں جس کے اثر سے یرغمالی اغوا کرنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے، لیکن ریڈلی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اغوا کرنے والوں کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھیں، ان کے منہ پر تھوکا اور کھانا کھانے سے انکار کیا، بلکہ طالبان سے رہائی کے بعد ہی اسلام میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ ریڈلی نے بتایا کہ طالبان کے نائب وزیر داخلہ کو اس وقت ان کے پاس آنا پڑا جب انہوں نے قید خانے کی الگنی سے اپنا انڈر ویئر اتارنے سے انکار کر دیا جو طالبان فوجیوں کے کوارٹر سے دکھائی دیتی تھی۔ نائب وزیر نے کہا کہ دیکھو، اگر فوجی اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے تو ان کے دل میں برے خیال پیدا ہوں گے۔ افغانستان پر دنیا کا امیر ترین ملک حملہ کرنے والا تھا اور وہ میرے کالے اور بڑے سے انڈر ویئر سے پریشان تھے۔ مجھے لگا کہ امریکہ کو طالبان پر بم برسانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف عورتوں کی ریجمنٹ کے ایک دستے کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر بھیج دے جو اپنے انڈر ویئر لہراتی ہوئی گزر جائیں تو سارے طالبان خود ہی وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ برطانیہ واپس آنے کے بعد ریڈلی نے اپنے تجزیات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی پڑھا اس سے وہ حیران رہ گئیں۔ 1400 سال بعد بھی قرآن کا ایک ایک لفظ تو کیا ایک نقطہ بھی نہیں تبدیل کیا گیا تھا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے والدین ان کے اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے کہا، ابتدا میں میرے گھر والوں اور دوستوں کا رویہ خوفناک تھا، لیکن اب وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی خوش، صحت مند اور مطمئن ہوں۔ میری والدہ خوش ہیں کیونکہ میں نے شراب پینی بند کر دی ہے۔ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے اس بارے میں ریڈلی کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، ان کو دبا کر رکھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو مغربی ملکوں کے گلی کوچوں میں بھی لے جا کر عورتوں پر ظلم کے نظارے دکھا سکتی ہوں۔ ظلم کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک تہذیب اور ماحول ہوتا ہے۔ قرآن یہ بات شیشے کی طرح صاف اور واضح کرتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ریڈلی کی 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی نوجوانی کی عمر میں اور اس کے بعد اب پہلی مرتبہ وہ بوائے فرینڈ یا شوہر کی خواہش محسوس نہیں کر رہی اور نہ ہی اب انہیں کسی مرد کے فون کا انتظار رہتا ہے۔ ہاں، انہیں صرف ایک مرد کا فون آیا اور انہیں یہ فون کیا تھا شمالی لندن کی ایک مسجد سے ابو حمزہ المصری نے۔ انہوں نے کہا، مبارک ہو ایوان بہن، اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں نے یہ واضح کیا کہ ابھی تک میں نے باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا یہ فنزبری پارک مسجد کے وہی شعلہ بیان مبلغ ہیں کیونکہ وہ مجھ سے بہت احترام اور پیار سے بات کر رہے تھے۔ طالبان کے رویے کے حوالے سے آپ نے ایوان ریڈلی کے خیالات جان لیے۔ تو ایسے کیا طالبان کا کلچر اب تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا واقعی انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا ہے، یا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ صرف اور صرف ایک جوڑے کے لیے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کے لواحقین کی طرف سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں؟
کہ طالبان کے اقدامات ظالمانہ ہیں. عورتوں کو ایک وقت کا قید کے دوران کھانا دیا جاتا ہے اور ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے بیڑیوں اور ہتھ کڑیوں میں جکڑا جاتا ہے. تو ناظرین، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.